میرا یہ گمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک مکہ مکرمہ میں میرے نبی جلوہ افروز رہے مکہ افضل تھا، جب مدینہ تشریف لے گئے مدینہ افضل ہو گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ کتنی پیاری اشعار میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سمجھا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ذکر مدینہ جتنا بھی کریں ایک عاشق رسول کو دل نہیں بھرتا ہے۔ اسی لیے تو ایک شعر میں کہا گیا ہے نا کہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ کوئی جنت کی خاطر نہیں۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک بہت ہی خوبصورت بات ذہن میں آ گئی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اے میرے شیخ، میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹا جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ تو پھر انہوں نے پلٹ کر سوال کیا، تھوڑا غور سے سنیے گا، بہت ہی قیمتی بات۔ یقین جانے میں تو ایک طالب علم ہوں، ان علماء کرام کتنا اسٹڈی کرتے ہیں، کتنا مطالعہ کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس اس بات کو رکھتے ہیں، لہذا غور سے سنیں۔ پھر شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے آقا جہاں پہ تشریف فرما ہے وہ کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کر سوال کیا کہ اے میرے شیخ، اگر مدینہ منورہ افضل جگہ ہے، جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے وہ جگہ افضل ہے، تو پھر ہم جنت کی کیوں خواہش کرتے ہیں؟ پھر ہم جنت میں جانے کی کیوں آرزو کرتے ہیں؟ اب ذرا دل کی کانوں سے سننا مسلمانوں، حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم جنت کی خواہش اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اس لیے ہم وہاں جانے کی تمنا کرتے ہیں، ہم اس کو افضل مانتے ہیں، لیکن جنت میں اس لیے آرزو کرتے ہیں جانے کی، جنت میں جانے کی اس لیے خواہش کرتے ہیں کہ میرے آقا مدینہ، میرے محبوب رب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، اس لیے جنت میں جانے کی خواہش ہے، اس لیے جنت میں جانے کی تمنا ہے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور تو کریں، میرے آقا مکہ میں رہے تو مکہ افضل، مدینہ میں رہے تو مدینہ افضل، جنت میں چلے جائیں تو جنت افضل، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ اگر آپ علماء کرام سے سنے بھی ہوں گے کہ اگر مسلمان جان جائیں، نماز میں جو جماعت ہوتی ہے پہلی صف جو ہوتی ہے، اگر اس کا مرتبہ جان جائیں، اگر اس کی فضیلت جان جائیں تو آپس میں لڑ بھڑ جائیں پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے، پہلی صف میں حاضر ہونے کے لیے۔ اب ذرا غور کریں کہ پہلی صف کسے کہتے ہیں؟ محراب کے متصل جو جگہ ہوتی ہے، امام سے پیچھے جو صف لگتا ہے اسے پہلی صف کہتے ہیں۔ اگر امام صاحب مسجد کے برندے میں جماعت کھڑی کرنے لگ جائیں تو اب یہ شرف مسجد کے برندے کو حاصل ہو جائے گا، چونکہ اب پہلی صف وہاں کھڑا ہو رہا ہے نا۔ اگر امام صاحب مسجد کے صحن میں چلے جائیں اور جماعت وہاں کھڑی ہو تو اب وہ شرف مسجد کو صحن کے حاصل ہو جائے گی۔ ارے ہم ایک امام کئی صدیوں کے بعد
اگر ہم ادھر ادھر مسلح کریں تو شرف جو ہے برندے کو حاصل ہو جائے، شرف مسجد کے صحن کو حاصل ہو جائے، تو پھر کیوں نہ عاشقان رسول کہیں کہ جب میرے مکہ میں آقا رہیں تو مکہ افضل، جب مدینہ چلے گئے مدینہ افضل، جب جنت میں چلے جائیں گے جنت افضل۔ اسی لیے تو آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں روتے بسا دی، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم عاشقان رسول مدینہ جاتے ہیں پھر بھی روتے ہیں، مدینہ سے واپس آتے ہیں پھر بھی روتے ہیں، جشن عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، اور جب آتے ہیں پھر بھی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، مدینہ کا ذکر کرواتے ہیں، مدینے کی پیاری پیاری بہاریں سنتے ہیں۔ میں